گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عظیم رضی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین اور بھارت نے سب سے بڑے معرکے کی تیاری کر لی۔ بھارتی میڈیا نے مسلح افواج کے سربراہان کو چین سے بدلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ چین اور بھارت نے ہمسایہ ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سفارتی مہم شروع کر دی۔ مسلسل سرحدی شکست نے مودی کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین نے بھارت کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، بھارت اور چین کے سینئر فوجی کمانڈوز عملیاتی خطے لداخ میں سرحد پر مہینوں سے جاری تناؤ کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے زیر کنٹرول لداخ کے حوالے سے چین کے زیر اثر علاقے مولوڈ میں ہونے والی بات چیت کی تفصیلات فوری طور پر ظاہر نہیں کی گئی۔ بھارتی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پہلی مرتبہ وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بھی فوجی سطح پر ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کی، تاہم بیجنگ سے فوری طور پر کوئی معلومات دستیاب نہیں ہو سکی۔ رواں ماہ ماسکو میں ہونے والے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور وزیر دفاع کے درمیان مذاکرات سمیت فوجی، سفارتی اور سیاسی عہدیداروں کے متعدد مذاکرات کے باوجود سرحدی کشیدگی برقرار ہے۔ 10 ستمبر کو دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد فوجی سطح کے مذاکرات 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے بعد ہوئے ہیں، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ان کی فوج کو سرحدی تناؤ سے دستبردار ہونا چاہیے، مناسب فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے اور کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ وزرائے خارجہ نے فوجیوں، توپ خانوں، ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں سے دستبرداری کے لیے کوئی ٹائم لائن طے نہیں کی، جو مئی میں پہلی مرتبہ کشیدگی کے بعد سے اس خطے میں موجود ہے۔ فوجی ماہرین نے بار بار آگاہ کیا ہے کہ سرد صحرائی علاقے لداخ سے باہر کسی بھی سمت سے غلطی کے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ بھارت اور چین دونوں نے بہت کم معلومات فراہم کی، تاہم دونوں ممالک کے میڈیا نے بڑھتے ہوئے تناؤ کو وسیع کوریج دی ہے، جس نے ان کے باہمی تعلقات کو ڈرامائی انداز میں تبدیل کر دیا ہے۔ مئی سے شروع ہونے والی کشیدگی جون میں دہائیوں کی مہلک ترین ہو گئی تھی، جہاں پتھراؤ اور ہاتھا پائی سے لڑائی میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چین کو بھی جانی نقصان ہوا تھا، تاہم اس نے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ اس جھڑپ کے بعد دونوں ممالک وادی گلوان اور کم از کم 2 دیگر مقامات سے جزوی طور پر دستبردار ہو گئے تھے، تاہم کم از کم 3 دیگر علاقوں میں اب بھی یہ بحران جاری ہے، جس میں پینگونگ جھیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایشیائی ممالک نے ایک دوسرے پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ پینگونگ میں ایک دوسرے کے علاقے میں فوجی بھیج رہے ہیں اور 45 برسوں میں پہلی بار گولیاں چلا رہے ہیں، جس سے ایک مکمل پیمانے پر فوجی تناؤ کی علامت سامنے آ رہی ہے۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اکثر تناؤ کا شکار رہتے ہیں، جس کی ایک وجہ ان کی غیر منقسم سرحد ہے۔ دونوں ممالک نے سن 1962 میں ایک جنگ بھی لڑی تھی، جو لداخ تک پھیل گئی تھی، اور ایک معاہدے پر اس جنگ کا اختتام ہوا تھا۔ اس معاہدے میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سرحدی علاقے میں اسلحہ استعمال نہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دوستو، چین اور بھارت کشیدگی کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دونوں ممالک متعدد بار جنگ بندی کے لیے ملاقات کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک نے سرحدوں پر وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی افواج میں اضافہ کیا بلکہ خطرناک ہتھیار بھی نصب کیے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ بھارت کے حوالے اپنے علاقوں کو بھی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ چینی حکام بار بار مودی سرکار کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ اگر مودی چین کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو چین کے علاقے اس کو واپس کرنا ہوں گے، ورنہ چین طاقت کا استعمال کر کے بھارت سے اپنی زمین واپس لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک خطے کے دوسرے ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی سرتور کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چین کو پاکستان کے علاوہ سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، ایران اور افغانستان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ بھارت کو جاپان کے علاوہ امریکہ اور آسٹریلیا کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان آپس میں فوجی اور تجارتی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انڈو پیسفک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ان ممالک پر مشتمل ایک غیر رسمی پلیٹ فارم کوآڈ بھی تشکیل دیا گیا ہے، تاہم اس شراکت داری کے مستقبل کو جاپان اور امریکہ میں ممکنہ اندرونی سیاسی تبدیلیوں کے باعث مستقبل میں خطرات لاحق ہیں۔ چین اور انڈیا کے درمیان سرحدی تناؤ پر مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت بھی یہ طے کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی کہ 4 ممالک کا یہ اتحاد کتنا مؤثر ہوگا۔
سپتمبر کے آغاز میں امریکہ کے ڈپٹی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اتحاد میں شامل ممالک کی کوشش ہے کہ اکتوبر کے آخر تک نئی دہلی میں اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر اس اتحاد کو ایک رسمی شکل دی جا سکے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔